اب ہم بات کریں گے مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر کنٹریبیوشن کے بارے میں کہ مسلم سائنٹسٹ نے بایولوجی میں کیا 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 ہے، اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، ڈسکوری کیا ہے، اور اس نے کیا کیا انٹروڈیوس کیا ہے۔ تو مسلم سائنٹسٹ نے 15 صدی سے لے کر اب ہم پڑھیں گے مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر کنٹریبیوشن، یعنی مسلم سائنٹسٹ نے بایولوجی میں کیا کیا انٹروڈیوس کیا ہے، ڈسکوری کیا ہے، اور اس کے کیا کیا کرنے میں ہے۔ تو مسلم سائنٹسٹ نے 8 صدی سے لے کر 15 صدی کے درمیان سائنس پر راج کیا تھا۔ انہوں نے بہت سے ڈسکوری کے کتابیں لکھی ہیں اور بہت سے انوینشنز بھی کی ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر آتا ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان 721 میں پیدا ہوئے تھے اور 815 AD میں وفات ہوئے تھے۔ اگر ہم اس کی کنٹریبیوشن کی بات کریں تو اس نے ایکسپیریمنٹل کیمسٹری کو انٹروڈیوس کیا تھا، اور اگر ہم اس کی پیدائش کی بات کریں تو یہ ایران میں پیدا ہوا تھا اور عراق میں پریکٹس کر رہا تھا۔ تو اس کی اگر بکس کی ہم بات کریں تو اس نے ایک الحیوان یہ بک لکھا تھا، اور دوسرا النباتات۔ الحیوان کا جو بک تھا اس نے اینیملز کے بارے میں لکھا تھا، اور النباتات یہ پلانٹس کے بارے میں تھا۔ تو یہ ہمارے پاس تھا جابر بن حیان۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے عبد الملک آسمی۔ عبد الملک آسمی 640 میں پیدا ہوا تھا اور 828 AD میں وفات ہوا تھا۔ یہ اینیمل سائنس جو کیسز ہم نے پڑھے تھے اس میں اسپیشلسٹ ہیں، یعنی ہسبینڈری سائنس میں۔ اس نے بہت سے کتابیں لکھے تھے، بہت سے بکس لکھے تھے۔ اگر ہم اس کی بک کی بات کریں تو اس نے ایک لکھا تھا الخیل ہارس یعنی گھوڑوں کے بارے میں لکھا تھا الخیل۔ اللبل اس نے کیمل یعنی اونٹوں کے بارے میں لکھا تھا۔ اشا اس نے شیپس یعنی بیل بکریوں کے بارے میں لکھا تھا۔ الوحوش اس نے وائلڈ اینیملز کے بارے میں لکھا تھا۔ وائلڈ اینیمل ان جانوروں کو کہتے ہیں جو جنگلی حیات بسر کرتے ہیں، یعنی جنگل میں رہتے ہیں۔ خلق الانسان یہ ایک اس نے بک لکھا تھا، اس میں اس نے باڈی پارٹس کو اور اس کی فنکشنز کو ڈسکرائب کیا تھا کہ کیسا کام کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں۔ تو یہ دو ہم میجر سائنٹسٹ ہیں بایولوجی کے، یہ تھا جابر بن حیان اور یہ تھا عبد الملک۔ ہمارے پاس اب اگلا نمبر پر ہے ابو علی سینا۔ ابو علی سینا 980 میں پیدا ہوا تھا اور 1030 میں وفات ہوا تھا AD۔ ابو علی سینا بخارا میں پیدا ہوا تھا اور اسے میڈیکل سائنس پر وہ حاصل تھا، یعنی یہ میڈیکل میں بہت ایکسپرٹ تھے۔ اگر ہم ابو علی سینا کی کنٹریبیوشن کے بارے میں بات کریں سائنس میں تو ابو علی سینا نے آئی کی یعنی آنکھ کی اسٹرکچر، فنکشن اور ڈیزیز کے بارے میں کتاب بھی لکھی اور اس کو ویل ڈیفائن بھی کیا ہے۔ اس نے جو کتاب لکھا ہے اسے کہتے ہیں القانون فی الطب۔ اس نے یہ کتاب لکھا ہے، MCQ میں آ سکتے ہیں، امپارٹنٹ MCQ میں آپ اسے نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے نمبر پر ہے الفارابی 870 میں پیدا ہوا تھا اور 950 AD میں اس نے بھی وہ کارنامہ کیا تھا جو یہ اس نے کیا تھا، یعنی وفات ہو چکا تھا۔ الفارابی حکیم بھی تھے، بایولوجسٹ تھے، اور اس نے کتاب الحیوانات اینیملز کے بارے میں لکھا تھا، اینیملز کے بارے میں۔ اور اس نے اگلا بھی ایک کتاب لکھا تھا جسے کہتے ہیں کتاب النباتات، اور یہ کتاب ہے پلانٹس کے بارے میں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے عبد القاسم 936 میں پیدا ہوا تھا اور 1004 AD میں وفات ہوا تھا۔ اس سائنسدان میں بہت زیادہ کنسیپچول کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں، تو یہ بس آپ اس کو اسکرین شاٹ لیں اور اس کو پھر یاد کر سکتے ہیں۔ تو 936 میں پیدا ہوا تھا، 1004 AD میں وفات ہوا تھا۔ یہ سرجن تھے، سرجن کسے کہتے ہیں؟ سرجن میں نے آپ کو کیئر میں بتایا تھا کہ MBBS میں ایک ڈاکٹر ایک سرجن ہوتے ہیں۔ ایک سرجن وہ ہوتا ہے جو بدن سے کوئی پارٹ کو ریپلیس کرتے ہیں، ریپیئر کرتے ہیں یا ریموو کرتے ہیں۔ تو یہ سرجن تھے اور فیمس فار ریموو اسٹول فرام یورینری بلیڈر۔ یہ یورینری بلیڈر یعنی سیڈ سسٹم میں یورینری بلیڈر سے اسٹول کو ریموو کرتے تھے، باہر نکال دیتے۔ تو اس میں امپارٹنٹ سے آپ اسے یاد کرتے ہیں۔ اگلے نمبر پر ہے علی بن عیسیٰ آئی اسپیشلسٹ ہے۔ آئی اسپیشلسٹ مطلب اس نے آئی پر بھی، آئی کی ڈیزیز فنکشن اور اس پر کام کیا ہے۔ یہ فیمس
ورک آن اسٹرکچر فنکشن اینڈ ڈیزیز آف آئی اور ڈسکرائب 130 ڈیزیز آن ہز بک. جو اس نے یہ جو کتاب لکھے ہے اسٹرکچر فنکشن اور ڈیزیز آنکھ کی، تو اس میں اس نے 130 بیماریوں کے بارے میں بات کی ہے. تو اب ہم پڑھیں گے الجاہز. الجاہز 1976 میں پیدا ہوئے تھے اور 1971 میں وفات پایا. اگر ہم اس کی کنٹریبیوشن کے بارے میں بات کریں بایولوجی میں، تو اس کی کنٹریبیوشن کی کہ اس نے الحیوان کی کتاب کی اس لیے کہتے ہیں. اس کتاب میں اس نے اپنے ذاتی آبزرویشن کی اظہار کیا تھا اور اس نے زیادہ تر فوکس اس میں اینیملس اور اینٹس پر کیا تھا. اینٹس بھی اینیملس ہے لیکن اس پر جو 50% فوکس تھا اس کا وہ اینٹس پر تھا. اس نے اس سے پہلے جو 8 چیپٹرز میں اینٹس کو ڈسکرائب کیا تھا. تو دوسرے نمبر پر آتا ہے ہمارے پاس ابن ہیتھم. ابن ہیتھم فیمس بایولوجسٹ بھی تھے، کیمسٹری میں اسٹرانومر بھی تھے، میتھمیٹیشین بھی تھے. اگر ہم اس کی پیدائش کی بات کریں تو 965 میں پیدا ہوا تھا اور 1039 میں وفات ہوا تھا. یہ ایک آفتابولوجسٹ جو سائنسدان ڈیٹیل میں ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو اسے آفتابولوجسٹ کہتے ہیں. اس کی جو بڑا کارنامہ تھا وہ کہتے ہیں ریلیٹیو ڈگری کنسیپٹر ویژن لوکیٹڈ میٹینا ایجنسی کا فیوژن. یہ ایک وی کنسیپٹ تھا اس نے ریجی کیا تھا. آپ کو اس سے بالکل رٹے میں یاد کرنا ہے، یہ شخص میں آ سکتا ہے. اور اس نے کتاب میں مناظر بھی کہتا ہے اور میزان الحکیم یہ اس کے فیمس بکس ہیں. تیسرے نمبر پر آتے ہیں ابن نفیس. ابن نفیس 13 سینچری کے بایولوجسٹ ہیں اور اس نے بلڈ سرکولیشن سسٹم میں کام کیا.